مکہ سے طائف 88 کلومیٹر کا سفر۔ مصطفیٰ جان رحمت اپنی عمر کے 50ویں سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ مکہ کے لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے جب امید افزا نتیجہ برآمد نہیں ہوا، ان دنوں طائف بزنس کا مرکز تھا، جیسے ہمارے یہاں انڈیا میں ممبئی ہوا کرتا ہے، اور بڑی خوشحالی تھی وہاں، جیسے اتراکھنڈ میں نینی تال ہوتا ہے۔ لوگ اکثر چھٹیوں کے دن بتانے طائف جاتے تھے۔ 3 بھائی تھے اس طائف میں جو پورے طائف کے سردار تھے۔ ان تینوں بھائیوں سے مصطفیٰ الگ الگ جا کر کے ملے۔ آقا دو عالم نے تینوں کو دعوت دین دی۔ تینوں نے ایسی ایسی دل شکن باتیں کہی کہ مصطفیٰ جان رحمت دل برداشتہ ہو گئے۔ پھر آپ نے چلتے چلتے کہا کہ چلو تم میری بات نہیں مان رہے ہو، کوئی بات نہیں، لیکن اس بات کو یہیں تک رکھنا، مکہ والوں کو خبر مت دینا۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو اس محبوب کے دل کی کیفیت۔ وہ جانتے ہیں کہ جب مکہ والوں کو خبر ہوگی تو وہ میری ہنسی اڑائیں گے، وہ میرا مذاق بنائیں گے۔ دشمن اگر خوش ہونا تب بھی تکلیف ہوتی۔ میرے مصطفیٰ نے ان سے منع کیا، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ آپ کے پیچھے بچے لگا دیے اور کہا اخرج من بلدنا، ہمارے شہر سے نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری باتوں کو سن کر کے ہمارے نوجوان بہک جائیں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت نے نکلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے نوجوانوں کو، بچوں کو پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے جو سنگ باری کی ہے، جو پتھر برسائے ہیں مدینے کے تاجدار پر، پتھروں کی چوٹ سے جسم اطہر پر جو نشان پڑے، جو زخم لگے اور ان زخموں سے جو خون بہا، تاریخ کہتی ہے کہ قمیض آپ نے زیب تن فرمائی ہوئی تھی، وہ چیتھڑے چیتھڑے ہو گئے، وہ خون بہا اور سر کا خون پاؤں کی ایڑی تک پہنچا۔ نالین اور تلوے کے بیچ میں جا کر کے خون جم گیا، نالین تلووں سے چپک گئی۔ آخر کار جب آپ تھک جاتے، آپ کا سر چکرانے لگتا تو آپ سر پکڑ کر کے بیٹھ جاتے، لیکن یہ اوباش لوگ آپ کو بازوؤں سے پکڑ کے پھر اٹھا دیتے، تالیاں بجاتے، شور کرتے، آپ کے پیچھے پیچھے پتھر برساتے ہوئے چلتے۔ آخر جیسے تیسے مصطفیٰ جان رحمت وہاں سے نکل کے آئے۔ تاریخ جب اس واقعے کو سناتی ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آخر کار لمبا سفر آپ نے طے کیا۔ اس کے بعد جب مکہ کی سرحد میں داخل ہوئے تو وہاں پر ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ انہوں نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو خونی رشتہ حرکت میں آ گیا۔ اپنے غلام عداس کو کہا کہ جاؤ انگوروں کا ایک گچھا لے جا کر کے انہیں پیش کر دو۔ جب وہ غلام عداس انگوروں کا گچھا لے کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، آپ نے ہاتھ بڑھایا اور بسم اللہ پڑھ کر کے انگور توڑا۔ غلام یہ سن کر کے حیرت میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ یہاں تو اس شہر میں تو ایسا کوئی نہیں کہتا، اللہ کا نام کوئی نہیں لیتا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مصطفیٰ نے چشم مبارک اٹھا کر کے اس کی طرف دیکھا اور کہا تم کون ہو؟ کہا میں عیسائی ہوں۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا وہ نینوا، وہ تو میرے بھائی یونس کا شہر ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کہنے لگا کہ آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ مصطفیٰ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے اتنا سنا تو آپ کے پیروں کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ عتبہ اور شیبہ دونوں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جلدی سے قریب بلایا اور کہا کہ یہ تو کیا کر رہا تھا؟ کہا کہ سنو، جو بھلائی کی بات میں نے اس بزرگ ہستی سے سنی ہے وہ کبھی کسی سے نہیں سنی۔ عتبہ اور شیبہ بولے کہ رہا ہے کہ تو بھی ہمارے ہاتھ سے گیا، چکر میں نہ پڑ، تیرا دین ان سے بہتر ہے۔ پھر یہ ہوا کہ 5 سال کے بعد اسی عداس سے عتبہ اور شیبہ کہتے ہیں کہ چل بدر کی لڑائی میں چلتے ہیں۔ تو وہ عداس کہتا ہے کہ تم اسی سے لڑنے جا رہے ہو جس کو 5 سال پہلے میں نے تمہارے کہنے پر تمہارے باغ میں انگور پیش کیے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں۔ اب عداس کا جواب سنو، وہ کہتا ہے سنو، اگر تم اس محبوب شکل والے سے لڑنے جا رہے ہو تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، کیونکہ اس وقت وہ تنہا تھا، اب اس کے ساتھ حمزہ اور عمر جیسے بہادر لوگ ہیں۔ اب سنبھل کے جانا، ہوش میں جانا، کیونکہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اور میں نے تو اس کی شکل کو دیکھ کر کے اسی دن سمجھ لیا تھا کہ یہ اللہ کا وہ محبوب بندہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر دنیا بھر کے پہاڑ بھی آ جائیں تو ریزہ ریزہ ہو کر کے اڑ جائیں گے۔